السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش میں انجینئرنگ کرنے والے طلباء کو اب رامائن اور مہابھارت بھی پڑھنا پڑے گا۔ مدھیہ پردیش حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان حکومت کے اس فیصلے کو ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کانگریس یونٹ نے ریاست کی بی جے پی حکومت سے تعلیمی اداروں میں سیکولرزم کو فروغ دینے کی اپیل کی ہے۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے ایم ایل اے عارف مسعود نے کہا، تعلیمی اداروں میں صرف رامائن اور مہابھارت ہی کیوں، نصاب میں قرآن، بائبل اور گرو گرنتھ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ مسعود نے کہا، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو تمام مذاہب کو مانتا ہے، یہ ایک سیکولر قوم ہے۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے پاکستان کی ایما پر کام کرنے والے ایک دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے اور 6 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 2 ISI سے تربیت حاصل کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ پولیس کے مطابق یہ دہشت گرد مبینہ طور پر آنے والے تہواروں کے موسم کے دوران پورے ملک میں کئی دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمین کی شناخت 47 سالہ جان محمد شیخ عرف سمیر، 22 سالہ اسامہ، 47 سالہ مول چند، 28 سالہ ذیشان قمر، 23 سالہ محمد ابو بکر اور 31 سالہ محمد عامر جاوید کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ انہیں دہلی اور اتر پردیش کے بعض مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ان میں اسامہ اور قمر نے پاکستان میں ISI کی نگرانی میں تربیت حاصل کی۔ انہیں IED نصب کرنے کے لیے دہلی اور اتر پردیش کے مختلف مناسب مقامات کے سروے کی ذمہ داری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس اسپیشل سیل پرمود سنگھ کشواہا نے بتایا کہ ان 4 ملزمین کی گرفتاری سے پاکستان کی ISI اور انڈر ورلڈ کے تعاون سے چلائے جانے والے دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا ہے اور دہلی، اتر پردیش، مہاراشٹر اور ہندوستان کے دیگر مقامات کو سلسلے وار دھماکوں اور ٹارگٹس کو ٹالا گیا ہے۔ کشواہا نے بتایا کہ مختلف ریاستوں میں آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے الہ آباد میں دھماکوں، اشیاء اور ہتھیار برآمد ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد کو دہشت گردی کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر عمل آوری کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ابا جان والے بیان کی وجہ سے پیدا ہوئے تنازع پر JDU کے صدر للن سنگھ نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنے بیانات کے سلسلے میں تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ ملک سبھی کا ہے اور اس کی شناخت ہی کثرت میں وحدت ہے۔ للن سنگھ کے مطابق ہندوستان کی شناخت آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے کثرت میں وحدت رہی ہے اور اس بات کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی اتر پردیش میں انتخابی بگل پھونکتے ہوئے کانگریس پر جم کر تنقیدیں کی اور کہا کہ اس نے اپنی لگن اور قربانیوں سے ملک کو نئی سمت دینے والے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جیسے قومی ہیرو سے ملک کی اگلی نسلوں کو روشناس نہیں کرایا۔ اسی لیے ملک 20ویں صدی کی ان غلطیوں کی تلافی 21ویں صدی میں کر رہا ہے۔ علی گڑھ میں ڈیفنس کوریڈور اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مودی نے اپنے خطاب میں نوجوانوں کو راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کے کردار سے ترغیب لینے کی اپیل کی اور کہا کہ ہندوستان کی تاریخ ایسے قومی ہیروز کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی محنت و قربانیوں سے ملک کو نیا رخ دیا، لیکن ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ ایسے قومی ہیروز سے ملک کی آنے والی نسلوں کو روشناس نہیں کرایا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی کہانیاں جاننے سے نسلیں محروم رہ گئی، اس لیے ہم اب اس کی تلافی کر رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے آج اتر پردیش میں رام راج کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی ترنگا یاترا کے ذریعے انتخابی بگل بجا دیا اور ساتھ ہی ساتھ حقیقی قوم پرستی اور فرقے وارانہ ہم آہنگی پر زور دیا۔ ریلی کی قیادت عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ اور دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا نے کی، جس میں تقریباً 10,000 افراد شریک تھے۔ تقریباً سبھی کے ہاتھوں میں ترنگا تھا اور وہ انقلاب زندہ باد اور وندے ماترم کے نعرے لگا رہے تھے۔ یاترا میں شریک افراد کو رام راج لانا ہے، ہندو مسلم کو ایک بنانا ہے کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ یہ یاترا 2 کلومیٹر طویل تھی، جس کا آغاز 18ویں صدی قدیم نواب شجاع الدولہ کے مقبرے سے ہوا اور گاندھی پارک میں اختتام میں عمل میں آئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے آج مرکز کو چیلنج کیا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیں۔ اویسی نے پٹنہ میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں 2013 سے کہہ رہا ہوں، طالبان کا ابھر آنا ہندوستان کے لیے تشویش کی ایک علامت ہو سکتی ہے، جبکہ چین اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن BJP کے لیے سارے مسلمان طالبان ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے NRC کے ذریعے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرتے ہوئے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے ابا جان ریمارک پر اویسی نے کہا کہ اگر وہ کام کیے ہوتے تو انہیں الیکشن کے وقت ابا جان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کی شرح خواندگی سب سے کم ہے اور ترک تعلیم کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اتر پردیش میں ناقص تغذیہ کا شکار بچوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، اس لیے یوگی آدتیہ ناتھ اصل مسائل سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی پارٹی ریاست میں 100 نشستوں پر مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اویسی کی جانب سے طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے مرکز کو چیلنج کے بعد امارت اسلامیہ افغانستان کے
پشتو نشریات کے اردو ترجمان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ان کا بیان پوسٹ کیا ہے، جس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے ٹویٹر صارفین کے مابین لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے علی گڑھ کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا اور کہا کہ شہر میں تالے بیچنے والا ایک مسلمان سیلز مین ان کے گاؤں میں آیا کرتا تھا اور اپنی کمائی حفاظت سے رکھنے کے لیے ان کے والد کے پاس جمع کرتا تھا۔ علی گڑھ میں اتر پردیش ڈیفنس انڈسٹریل کوریڈور کی نمائش کرنے کے بعد مودی نے بتایا کہ علی گڑھ کے علاوہ سیتاپور ایک اور مقام ہے جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بچپن میں سنا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اہل وطن سے اپیل کی ہے کہ وہ بنیادی کاموں میں اپنی مادری زبان کے ساتھ ہندی کے استعمال کا عہد کریں۔ امت شاہ نے ہندی دیوس کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا، ہندی دیوس کے موقع پر میں تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ سرکاری زبان ہندی کو بتدریج استعمال کرنے کا عہد کریں۔ سیاسی حلقوں میں یہ باتیں زوروں پر ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیڈر کنہیا کمار عنقریب کانگریس پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ کنہیا اور کانگریس قائدین کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ کنہیا عنقریب کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پارٹی میں ان کی شمولیت متوقع ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا کام 20 منٹ میں مکمل کیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا کام کئی مراحل میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کی چھت ریکارڈ وقت میں صاف کرائی گئی۔ انتظامیہ نے بتایا کہ سب سے پہلے مٹی اور گرد و غبار صاف کیا جاتا ہے۔ خلاف کعبہ دیوار اور چھت کے دروازے کو جدید مشین سے صاف کیا گیا۔ جدید آلات اور سنگ مرمر کے معیار برقرار رکھنے کے لیے منگوائے گئے ہیں۔ کعبے کی چھت کی صفائی کی خوبصورت تصاویر حرمین شریفین انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سفری پابندیاں ختم کرنے کا اصول ہی سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ مملکت کی وزارت داخلہ نے اہم وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے جن ممالک پر عائد سفری پابندیاں اٹھائی ہے، اس سے مقامی شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اصول ان افراد کے لیے بھی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق سفری پابندیاں ختم کرنے کا اصول سعودی شہریوں پر ہی نہیں بلکہ مقیم غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ تارکین وطن بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں حسین ساگر میں گنیش وسرجن کے سلسلے میں تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس ایم ایس رام چندر راؤ کی زیر قیادت ڈویژن بینچ نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کو کل مسترد کر دیا تھا اور حکومت کو اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے حسین ساگر میں پلاسٹر آف پیرس POP سے تیار کردہ مورتیوں کے وسرجن پر پابندی کے علاوہ مختلف مقامات پر مصنوعی تالاب تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ گنیش تہوار سے عین قبل آیا ہے، جس کے سبب پابندیوں پر عمل آوری ممکن نہیں ہے، لہٰذا کم از کم 1 سال کی مہلت دی جائے اور حکومت آئندہ گنیش وسرجن کے موقع پر عدالتی احکامات پر عمل آوری کی مساعی کرے گی۔ ہائی کورٹ میں درخواست مسترد کر دیے جانے کے بعد چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اور سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا۔ حکومت اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر مورتیاں نصب کر دی گئی ہے اور عین وقت پر پابندی عائد کرنا ممکن نہیں۔ واضح ہے کہ عدالت نے حکومت کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ 1 سال قبل ہی ہائی کورٹ نے پابندیوں سے متعلق احکامات جاری کیے تھے، لیکن حکومت نے عمل آوری میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسی دوران وزیر اینیمل ہسبینڈری سرینواس یادو نے توقع ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی اپیل پر فیصلہ سنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے سبب خسارے کا سامنا کر رہے حیدرآباد میٹرو ریل کو تلنگانہ حکومت نے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے پرگتی بھون میں L&T کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں نے ملاقات کی اور کمپنی کے نقصانات کی پابجائی کے لیے حکومت سے تعاون کی اپیل کی۔ چیف منسٹر نے L&T میٹرو کو حکومت کی جانب سے امداد کے طریقہ کار اور خد و خال طے کرنے کے لیے عہدیداروں کی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کے رپورٹ اور سفارشات کی بنیاد پر حکومت امدادی پیکیج کو منظوری دے گی۔ واضح ہے کہ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دوران کئی ماہ تک میٹرو سروس بند رہی، جس سے کمپنی کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ حیدرآباد کے سعید آباد علاقے میں 6 سالہ کمسن لڑکی کی عصمت ریزی و قتل کے واقعے میں ملوث ملزم کی تلاش کے لیے پولیس نے لک آؤٹ نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کا پتہ بتانے والے کو 10 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ 27 سالہ پی راجو جو عصمت ریزی و قتل میں ملوث ہے، اس نے اس گھنونی حرکت کے بعد راہ فرار اختیار کر لی تھی اور پولیس نے اس کی تصویر اور ایک CCTV فوٹیج حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ اس کا ہنوز پتہ نہ چل سکا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، لمبے بال ہے اور وہ اکثر ہاتھ میں ربر بینڈ، سر پر کیپ اور گلے میں اسکارف پہنا کرتا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر مونیکا نام درج ہے۔
اور وہ نشے کا عادی ہے۔ راجو سڑکوں اور بس سٹینڈز پر گزارا کرنے کا عادی ہے۔ پولیس نے راجو کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے نقد رقم کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی معلومات ہونے پر ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون کے موبائل نمبر 9490616366 یا ڈپٹی کمشنر پولیس ٹاسک فورس 9490616627 سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مفرور ملزم شہر کے مضافاتی علاقوں میں روپوش ہے اور اس کی تلاش کے لیے 15 سے زائد پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے، جبکہ پڑوس کے سائبرآباد رچا کنڈا پولیس بھی اس کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی فرقہ پرست افراد سرگرم ہو رہے ہیں اور شہر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ سڑک حادثے کو فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے اشرار نے مسلم طبقے کے 3 افراد کو کاچیگوڑے کے علاقے اسامیہ بازار میں حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ممتاز کالونی سعید آباد کے ساکن محمد ایوب جو چراغ علی لین میں موبائل فون کی شاپ چلاتے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ رات دکان بند کرنے کے بعد بلٹ گاڑی پر اپنے دوست عبد الرحمان کے ہمراہ مکان واپس ہو رہا تھا کہ وہ اسامیہ بازار موتی مارکیٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے کو لے کر تقریباً 10 افراد جو گنیش پنڈال کے پاس موجود تھے عبداللہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں محمد ایوب اور ان کے رشتہ دار سعید اور ابراہیم بھی اپنے بیٹے کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ اشرار نے مبینہ طور پر ان پر آہنی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں زخمی ایوب اور دیگر کو گاندھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے جے ونود راج ساکن اسامیہ بازار کی شکایت پر محمد ایوب اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں انتخابی مقابلہ کرنے کی TRS پارٹی میں ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی کے ارکان اسمبلی TRS پارٹی میں ہرگز شامل نہیں ہوں گے اور بی جے پی کا TRS کے ساتھ کوئی اتحاد یا مفاہمت نہیں ہے۔ بنڈی سنجے کی پدیاترا آج میدک ٹاؤن میں داخل ہوئی، جہاں انہوں نے رام داس چوراہے پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اویسی برادران بی جے پی کو فرقہ پرست جماعت کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اویسی سے خائف ہو کر چندر شیکھر راؤ حکومت 17 سپٹمبر کے دن یوم آزادی تلنگانہ کی تقریب سرکاری سطح پر منانے سے ڈر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 سپٹمبر کو سرکاری تقریب بی جے پی اقتدار میں آنے کے بعد منائی جائے گی۔